جب آپ کسی کو پہلی دفعہ ملتے ہیں تو جو پہلا امپریشن آپ لیتے ہیں وہ اس کے پوسچر سے. جب ہم پوسچر کی بات کرتے ہیں تو یہ باڈی لینگویج کا ایک کمپوننٹ ہے. ہمارے لیے اچھی جو باڈی لینگویج ہے اس کی جو شروعات ہے، یہ جو اس کا پہلا لیسن آپ سمجھ لیں، یہ جو پہلا پوائنٹ سمجھ لیں آپ، وہ ہوتا ہے آئی کانٹیکٹ. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ کی آئیز بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ کی گردن، آپ کے کندھے یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا کانفیڈنس آپ کے اندر ہے. ہمیشہ دیکھیے گا کانفیڈنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے بات نہیں کرتے یا کندھے جھکا کے بات نہیں کرتے، بلکہ ان کے کندھے جو ہیں وہ اس طرح رہتے ہیں. گردن بھی ان کی ایریکٹ رہتی ہے، اور اسی طرح ان کی جو آئیز کا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی لیول پہ ہوتا ہے جس سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنے والی وہ یہ کہ دیکھیے جو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، جو سوچ آپ نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے، ظاہر ہے جو سوچ ہے وہ تو آپ اس کا کوئی بہت زیادہ کوئی اعلان نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ جو سوچ ہے آپ کی وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے باڈی لینگویج میں اپیئر ہوتے ہیں. کہیں پہ جا کے، کسی کو دیکھ کے، کسی کو سن کے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے یا بدل سکتا ہے. آپ کے چہرے پہ جھریاں پڑ سکتی ہیں. آپ کے چہرے پہ آپ سمجھ لیں کہ جو ایک تاثر قائم ہوگا خوشی کا یا ناگواری کا، وہ یہ بتا دیتا ہے کہ آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں. یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ یہاں پرسکون ہیں. اور یہاں سے ہی آپ کی پھر باڈی لینگویج کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے. پھر آپ بات چیت کرتے ہیں. اب بات چیت بھی اگر آپ بہت کلیئر الفاظ میں نہیں کرتے، یعنی یو ہیو ٹو بی ووکل بٹ یو ہیو ٹو ہیو کلیئرٹی. آپ کی جو گفتگو ہے اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا کلیئرٹی تبھی ہوگی کہ جب آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر یا اس موقع کے اوپر پوری آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا کنٹرول یا قدرت حاصل ہوگی. مثلا اگر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی جو گفتگو ہے اس کے اندر وہ سچائی یا وہ اوریجنلٹی یا وہ قدرت نہیں ہوگی. جب آپ بات کوئی بنا رہے ہوں گے تو پھر آپ کا برین کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کا جو دماغ ہے یعنی جو مائنڈ ہے آپ کا، اس کے اندر مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس سے آگے آپ چلیں تو آپ کے جو ہاتھوں کی لینگویج یا ہاتھوں کے جو پوسچر ہوتے ہیں، مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بہت سی باتیں آپ تک سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہوں. اگر میں کھڑا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایون جن ٹانگوں پہ میں کھڑا ہوا ہوں ان کا کیا پوسچر ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ بھی آپ کی باڈی لینگویج اگلے کو متاثر کرنے کے لیے کتنی اہم ہے یہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے گا جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کھڑے ہونے سے لے کے چلنے تک اور چلنے سے بیٹھنے تک جو سارے کا سارا سینیریو ہوتا ہے اس کے اندر ایک کانفیڈنس کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کانفیڈنس یاد رکھیے گا تبھی آتا ہے کہ جب آپ اوریجنل ہوں. جب آپ پوز کرتے ہیں آپ پہچانے جاتے ہیں. جب بھی آپ ایکٹنگ کریں گے یا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی لائیں گے تو یو ول بی کاٹ. آپ اوریجنل رہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ بہت بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کتنے اوریجنل ہیں، اور جتنے اوریجنل ہیں اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں ہیں. اینڈ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف. جو لوگ اپنے دل میں اپنی عزت کرتے ہیں اور جن کو خود پہ اعتماد ہوتا ہے ان کی باڈی لینگویج ہمیشہ متاثر کن ہوتی ہے. تو ہم باڈی لینگویج پہ اگلے پروگرام کے اندر تفصیل سے بات کریں گے کہ لوگوں کو میں یہ تو نہیں کہوں گا متاثر کرنے کے لیے،
لیکن لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے خاص طور پہ ہمارے انٹرویوز میں یا پبلک پلیسز میں کیسی باڈی لینگویج ہونی چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔